اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اِنَّکَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَمُوسَىٰ کَلِیمًا وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِیدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَیمَانَ الرِّیَاحَ وَأَحْیَیْتَ لِعِیسَىٰ الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِی، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میرے محبوب مجھے پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ آپ کا کتنا بڑا سینہ تھا کہ اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے، اوپر نہیں پڑی، پہاڑ پہ پڑی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی پڑی، خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتوں آسمان گزار دیے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بریک لگ گئی، یا رسول اللہ اس سے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس سے اوپر اٹھایا اور عرش کے اوپر نورانی پردے سارے اللہ نے ہٹا دیے اور کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گفتگو ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے، تو کتنا بڑا سینہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال موسیٰ لن یرانی حی الا مات، کوئی زندہ دیکھے گا مجھے تو مر جائے گا۔ ولا رطب الا تفرق، کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔ ولا یابس الا تدہدہ، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو وہ ریزہ ریزہ بن کر بکھر جائے گی۔ انما یرانی اہل الجنہ، مجھے جنت والے دیکھیں گے۔ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلی ثیابہم، مجھے جنت والے دیکھیں گے جن کی آنکھیں نیند سے پاک ہیں اور جن کی جوانیاں اور جن کے کپڑے ہمیشہ صاف اور پاک ہیں، وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نبی دلال تھے، دال لام الف لام دلال، لاڈلے نبی تھے اللہ سے۔ اللہ انکار کرتے پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنا ہے، مجھے دیدار کرنا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے، نہیں میں نے کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ موسیٰ کی جرت تھی، ہم تو کبھی یہ جرت نہ کر سکتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جرت ہے جو کہنے لگے نہیں میں نے پھر بھی کرنا ہے، آگے نتیجہ دیکھ لیا، ابھی بے ہوش ہو کے ڈٹھے پہ اٹھیا ہی نہیں جاتا، پتہ نہیں کب جا کے ہوش میں آئے۔ تو اتنا بڑا سینہ، اگر اللہ اپنی ایک تجلی ڈال دے نا تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی، اور یہاں پردہ اٹھ گیا ہے اور تجلیاں پڑ رہی ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اِنَّکَ اتَّخَذْتَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلًا وَمُوسَىٰ کَلِیمًا وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِیدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَیمَانَ الرِّیَاحَ وَأَحْیَیْتَ لِعِیسَىٰ الْمَوْتَىٰ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِی، آمنے سامنے بات ہو رہی ہے۔ اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ کی علیہ السلام۔ فماذا جعلت لی، کہ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب
آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔ ابراہیم کا نام آیا، اتر گیا، اسماعیل کا نام آیا، اتر گیا، اسحاق کا نام آیا، اتر گیا، یعقوب کا نام آیا، اتر گیا، یوسف کا نام آیا، الگ ہو گیا۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ نے کہا قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا، تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، اور لفظ محمد میں بھی کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، یہ کمزور ہیں، اور جو بغیر نقطے والے ہیں حرف یہ طاقتور ہیں۔ اس پر وہ ابن المنظور رحمہ اللہ نے، جنہوں نے لسان العرب شرح لکھی، لغت لکھی، کہ اگر میں صرف حروف کی بحث چھیڑوں تو اتنی ہی بڑی ایک کتاب اور تیار ہو سکتی ہے، حروف کے بھی اتنے معانی ہیں۔ تو جو نقطے والا حرف ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے نقطے کے لیے، با اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کی محتاج ہے، لیکن الف اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن حرفوں پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں، جن پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لا الہ الا اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، تول کے کلمہ بنایا۔ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ احمد رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے۔ قرآن نے تو آپ کے 2 نام واضح کیے، محمد اور احمد، تو کسی پر نقطے والا حرف اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ ابھی ایک تجلی پڑ جائے تو کائنات فنا ہو جائے، جنت دوزخ سمیت، عرش فرش لوح و قلم کرسی سمیت کائنات فنا ہو جائے، اور ادھر کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی، زیارت ہو رہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو میرے نبی پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو لا یقول الخنا، کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کسی کا دل گھٹ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں ہیں نا میرے حبیب، آپ کا سینہ تنگ کر دیتی ہیں۔ طائف کے پتھروں سے سینہ تنگ نہیں ہوا، مکے والوں کی مار سے، پیٹ سے سینہ تنگ نہیں ہوا، ان کی باتوں نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو اب تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، جس نے 1 گالی نکالی اس کو 10 گالیاں نکالو۔ تحریک میں کیا ہوتا ہے، اپنے کو عزت دو، اگلے کو ذلیل کرو۔ اور تحریکوں میں کیا ہوتا ہے، اگلا ہمارا دشمن ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے، وہ اگلے کو عزت دیتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دینا ہے بتایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے نبی، آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے جیسے وہ بولتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے،
فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ قریش کی گالیاں سن کر آپ نے میری تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے مجھے یاد کرنا ہے، اور آپ نے سجدے بڑھا دینے ہیں۔ ان کی گالیاں آپ کے سجدے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور آپ نے میری بندگی بڑھا دینی ہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آپ کو آ کر میرے پاس پہنچا دے۔ تو نبی انبیاء علیہ السلام وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ یہ تحریک اور نبی کے کام میں یہ فرق ہو جاتا ہے کہ تحریکوں والے کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو، اور انبیاء کہتے ہیں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو بھی ہم تمہیں تکلیف پہنچاؤ گے ہم صبر کریں گے، ہم اللہ پہ توکل کریں گے، اور تمہاری گالیوں پر، تکلیفوں پر، پتھروں پر ہم صبر کریں گے۔ وَمَا لَنَا، کیوں نہ ہم اپنے رب پہ توکل کریں جس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو میرے نبی جیسی ہستی کا سینہ بھی تنگ پڑ گیا لوگوں کی بکواسات سن کر۔ تو بیٹو ایک سبق سیکھ لو زندگی بھر کے لیے، کبھی ایسا بول نہ بولنا کسی کے لیے جس سے اس کا دل ٹوٹے اور وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا۔ خاص طور پر گھر میں والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، تمہاری شادیاں ہو جائیں بیوی کے لیے، کبھی ایسا لفظ نہ بولو جس سے وہ کہے کہ مجھے بے عزت کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپ نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر افلا انبئک بعملین خفیف وزنہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لا یأتی الثقلان بمثلہما۔ تمہیں دو کام بتاؤں جو کرنے میں آسان، اجر میں بہت وزنی، اور قیامت کا دن بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ عمل لائیں گے۔ میں تمہیں بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان پہ قابو۔ ایک اچھے اخلاق، ایک زبان پہ قابو۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، زبان پہ ایسا قابو پایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا۔ جان بچانے میں سونٹ کیسے لگے تھے کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے۔ بنو جرہم جب ان کو بنو خزاعہ نے شکست دی تو انہیں زمزم کا کنواں پتھروں سے بند کر کے اوپر سے مٹا دیا نشان۔ تو 300 سال زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ بنو خزاعہ سے جب قصی نے حکومت چھینی، قصی جو آپ کے پردادوں میں سے ایک آتا ہے، تو قصی بن کلاب، تو اس کے بعد عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو۔ تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کدھر ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ زمین پہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو اگلے دن حرم میں آ کے بیٹھے، کوا آیا، ٹک 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 اڑ گیا۔ تو آپ نے قریش کو جمع کر کے فرمایا آؤ یہاں سے پانی زمزم نکالیں۔ کہا جاؤ پہاڑی کنواں مر مک گیا، ہون کتھوں پانی آیا، ازنی ٹکرا مارنی تو ٹکر مارنی تے مار۔ تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو دونوں باپ بیٹا کھودتے تھے۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جن دی اولاد نہ ہوئے۔ تو ہمارے یہاں نا کم بچے خوشحال گھرانا، میں کہاں کرتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانا، ایک ہوئے تو ہوئے سب ورگا تھا کیا خوشحال گھرانا، تو نیک بچے خوشحال گھرانا۔ تو کہنے لگے اور اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، وہ سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں نے منت مانی تھی ایک کو ذبح کرنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کریں، جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم تیار ہے۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں، میں قرہ ڈالوں، قرہ ڈالا، نام نکل آیا عبداللہ، سب سے محبوب بیٹے عبداللہ۔ وہ لے کے چل پڑے صفا پہاڑ کی طرف، شور مچ گیا، قریش کٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، عاص بن وائل۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا،
عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے پوری ہوگی. عاص بن وائل نے کہا تیرے کو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار ہی کھلوتا ہے، اے نہیں ہوگا. اتنے جھگڑا پڑ گیا. تو پھر آخر ایک فیصلہ ہوا کہ قطبہ کاہنہ نجران میں رہتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم عمل کریں. تو یہ سارا قریشی قافلہ وہاں گیا. اس نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے، قتل کا معاوضہ؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ. کہا تم ایسا کرو، ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ لکھو اور پھر قرآ ڈالو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نکلے نام تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے. سارا قافلہ واپس. اور وہ قرانداز جو تھے تیر پر لکھا 10 اونٹ اور ادھر لکھا عبداللہ، اور ایک آدمی مخصوص ہوتا تھا جو اس نے ترکش کو یوں گھما کے یوں جھٹکا دینا ہوتا تھا. ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا، اس سے تیر نکلتا تھا. تو اس نے جھٹکا دیا، جو تیر نکلا عبداللہ. عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے تھے تو 10 ادھر کھڑے کر دیے تھے. جب عبداللہ نکلا تو 10 ادھر کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 10 اور کر دیے، 30 ہو گئے. پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 40 ہو گئے. پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 50 ہو گئے. پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 60 ہو گئے. پھر کیا 70 ہو گئے. پھر کیا 80 ہو گئے. پھر 90 ہو گئے. 100. اب ماتھے پہ پسینے سب. عبد المطلب کے ہوں تو اٹھ مک گئے، ہونٹی کرنا. تو 100 کے 100. تو پھر جب قرآ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ. تو قریش نے نعرہ لگایا. عبد المطلب نے کہا نہیں حالی نہیں، میں ایک باری اور کرنا. انہوں نے دوبارہ کیا 100 اونٹ. پھر قریش نے کہا نہیں حالی نہیں، میں ایک باری اور کرنا. پھر کیا 100 اونٹ. تو 3 دفعہ 100 اونٹ نکلا. تو حضرت عبداللہ کی جان بچی اور عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تقسیم کیے. یہ خاتون کہتی ہے 100 اونٹ لے لے، ایک رات گزار لے. کہنے لگے میں تو عزت دار نوجوان ہوں، میں یہ کام تھوڑا ہی کروں گا. تو پورے پردادے والا واقعہ ہوا. کچھ دنوں بعد وہ مل گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی. وہ عورت مل گئی تو کہنے لگے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے وہی بات دہرائی کہ مجھے فاحشہ نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں. تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا، وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں. من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. عالی اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، اس سے بڑا حسب کوئی نہیں. اور یہ واحد محمد مصطفیٰ ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوب بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامت بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. من انفسکم. میرے رب نے اپنے اور بندوں کے درمیان، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے مولانا ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے ریڈی والا ہو، چاہے بادشاہ ہو، ایک واسطہ بنایا ہے. ایک واسطہ بنا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن سے، پچھلی کتابوں سے تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی ہیں کیا. جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ان کی سیرت پہ کیا چلے. خالی اتنا پتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ کیا ہستی ہیں. جب تک ہیبت نہ ہو، محبت نہ ہو اور اس کی عظمت نہ ہو تو اس کی بات کی عظمت کہاں سے آئے گی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون. میرا بھائی
یہاں لاہور میں آنے سے پہلے نشتر ہاسپٹل میں دل کا وہ جو ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر تھا، تو میں اس کے وارڈ میں کھڑا تھا، تو چھوٹے سے قد کا آیا بندہ، بڑا بے روب آ گیا، تو وہ میرا بھائی ایسے ہو گیا، تو جو وہ چلے گا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ تیرا پروفیسر ہے، کہنے لگا تینوں کیوں پتا؟ میں کہا تو این ہی ہو گیا ہے، حالانکہ بندہ تو بڑا بے روبہ ہے، چھوٹا گیا۔ جس کا روب ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی۔ ہم جانتے ہمارے تذکرے نہیں کہ ہمارے نبی، آپ کو اپنے وہ کیا ہسپتال سے کلینک سے ہسپتال سے کلینک، تو تھوڑا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیصل آباد میں ایس پی آیا، 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو عبد الخالق، میں نے اس سے کہا جو یہاں کا ایس پی ہے نا فیصل آباد کا، ظفر واصلک، وہ میرا سکول سینٹرل ماڈل سکول کا ساتھی ہے اور وہ میرا روم فیلو بھی ہے، چلو تو میں ملاتا ہوں۔ چلو، وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ تو ہم مسجد سے نکلے، پولیس لائن کا ایک دروازہ سامنے تھا پولیس کے لیے، اور ایک عوام کے لیے تھا ذرا، وہ پھر 1 کلومیٹر کا چکر پڑتا تھا، تو ہم سیدھے وہاں چلے گئے۔ تو پولیس والے نے دیکھا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ایس پی آ رہا ہے، اس نے کہا 2 مولوی، 2 بندیاں ٹوپیاں، 2 بندیاں داڑیاں۔ اس نے عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ کھولو، وہ ایسے کھڑا، کہنے لگا وہ تو آؤ، اسے کیا پتا یہ کوئی بلا کھلو۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے۔ کہنے لگا سنیا نہیں، وہ تو آؤ۔ جون کا مہینہ، گرمی شدید، اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، دروازہ کھول دے۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں تسی، وہ تو آؤ، ابھی کوئی تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا میں عبد الخالق ایس پی۔ انہوں نے کہا سر، وہ تو دل کرے سجدہ کرا، چونکہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ تو میں نے ڈسمس بھی کر سکتا، یہ تو میرا سارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سر، انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، تالا کھولا، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں کہا لے آج ایک سبق تو پتہ لب گیا، اگر ساری چیزیں کتاباں تو نہیں لب دیاں، زندگی کے تجربات تو لب دیاں۔ میں کہا جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی، حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت مصطفیٰ ہی نہیں ہے، تو پر اطاعت کیسے آئی؟ شکر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور عظمت ہے، وہ درجہ نہیں جو اطاعت پہ جھکا دے، وہ درجہ نہیں ہے جو اطاعت پہ جھکا دے۔ جس کو اللہ خوش کرنے کی وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کر۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت، بھائیو معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ صرف 1 سال کی کانفرنس سے ڈاکٹر بنے ہو تو پھر شاید مجھے بھی امید ہے کہ 1 گھنٹے کی بعد سے سیرت مصطفیٰ کا تاثر بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک فن میں زندگی کھپائے بغیر نہیں کمال کو پہنچے، ایسے ہی سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ بھی ایک سفر ہے زندگی کا، جس میں کھپے بغیر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر جا کر زندگی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے، محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی جا رہے تھے کٹھے، میرے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عمر وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے، وہ کہتے اتنے شاید پہی کوئی نہیں تو ٹھوکر کیوں کھا رہے ہو؟ کہ یہاں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی جب میں بھی ٹھوکر کھاتا۔ پھر جب عظمت ہوتی ہے تو یوں اطاعت آتی، یوں محبت پیدا ہوتی۔ عبداللہ بن عمر عرفات سے نکلے، اونٹ نے بیٹھا کے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے پیشاب کرنے، اٹھ کے واپس آئے اپنے غلام نافع سے، کہنے کے نافع میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے پیشاب کیا؟ کہا نہیں میرا تو اب بھی وضو ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ آخری حج میں تھا تو آپ نے یہاں اونٹنی بٹھائی تھی، یہاں پیشاب کیا تھا، بس میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ پھر آدمی یوں ہو جاتا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھا کریں، تب جا کر دین سامنے آئے گا، ورنہ صرف کلینک ہی سامنے ہوگا۔
اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے، آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی۔ میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ بہرحال احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے۔ عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو۔ تو ولا یکون الا ما ارید یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا۔ ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکہ ہے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ کہتا ہے جا پھر مر کھپ۔ وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکہ ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے۔ کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں، اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی پک کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلیں کئی سو سال، پھر ختم ہو گئیں۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں، میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا۔ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟
یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا، کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ دو لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان۔ یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں، تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ اللہ کہا ہو اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔ فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض، فی ستۃ ایام، 6 دن۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا۔ یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے، رات پیچھے پیچھے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج، چاند، ستارے اللہ کے تابع ہیں،
الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے. جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست، هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها، لو اور بھی لے لو، تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے اڑنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں، کَسَرَابٍ بِقِیَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا. ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے،
وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے۔ کہتا جا پھر مر کھپ۔ وہ جاتا ہے، پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے، پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے، پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ میرے اللہ نے، میرے رب کی قسم، اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے، اس کی زندگی بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں، تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو۔ عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو۔ تو ولا یکون الا ما ارید، یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا۔